بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم جانیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام نے آسمان پر قیام کیا تو دنیا میں پھر گمراہی اور نافرمانی بھر گئی، گناہ کے کام خوب ہونے لگے۔ لوگوں کو سیدھے سچے راستے پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک لوگوں کو نیکی کی دعوت دی اور 80 برس میں اللہ کی وحی آنے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام برابر بھلائی کی بات پھیلانے اور برائی کو مٹانے کی کوشش کرنے لگے، لیکن ان کی قوم کے سردار تو ایس میں لگے ہوئے تھے، انہیں ان باتوں سے کیا لینا دینا۔ حضرت نوح اللہ تعالیٰ سے ان کی ہدایت کی دعا کرتے، لیکن ان ظالموں نے کچھ مان کر نہ دیا، کفر اور انکار کی ریتی پر ڈٹے رہے۔ حضرت نوح نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، کافی محنت کی، لیکن پوری عمر کی محنتوں کے نتیجے میں 80 آدمیوں کے علاوہ کسی نے اسلام قبول نہ کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ کسی پیغمبر نے اپنی قوم کی طرف سے اتنی تکلیف نہ اٹھائی جتنی حضرت نوح علیہ السلام کو اٹھانی پڑی ہے، تو حضرت نوح کو ہمیشہ دھمکی دیتے کہ تم ان باتوں سے باز آ جاؤ اور ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنے سے بچو، ورنہ ہم تمہیں پریشان کر ڈالیں گے۔ چنانچہ انہیں اچھی باتیں سنانے پر بھاری مجلس میں مارتے، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو جاتے اور ان کے لڑکے ان کو وہاں سے اٹھا کر لے آتے۔ ان کے دشمن مرتے وقت اپنے بیٹوں کو وصیت کیا کرتے اور کفر پر جمے رہنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہتے، بیٹا ہرگز اپنے باپ دادا کے دین سے پھرنا نہیں، نوح کی بات تو کبھی نہ ماننا، جہاں تک ہو سکے انہیں دکھ اور تکلیف ہی دیتے رہنا، چاہے ٹھکانہ جہنم ہی کیوں نہ ہو۔ جب ایسے سنگین حالات میں 7 صدیاں گزر گئیں تو حضرت نوح علیہ السلام تنگ آ کر نا امید ہو گئے، تو اللہ نے وحی نازل کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اس سے بڑی دہشت ہوئی۔ اللہ نے انہیں فرمایا، نوح تم دل تنگ مت ہونا، نہ ان ظالموں سے اب کوئی امید رکھو جو ایمان لے آئے ہیں، باقی ایمان نہیں لائیں گے، ان کے مقدر میں ہی جہنم لکھا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا، ان کی نسل میں سے کوئی ایمان لائے گا یا نہیں؟ حکم ہوا، یہ تو ایمان نہ لائیں گے، ان کا دل تو پتھر ہو چکا ہے۔ پھر بھی حضرت نوح کو اپنی قوم سے لگاؤ تھا، اس کی بنیاد پر ان کو ایک بار اور سمجھایا اور کہا، لوگوں ایمان نہ لاؤ گے تو اب یہ سمجھو کہ اب عذاب الہی آنے ہی والا ہے۔ لیکن اس بار بھی قوم کے سرداروں نے اسی طرح جواب دیا اور کہا، ہم تو بدھ شعاع، یاغوش اور آیوش جو ہمارے بت ہیں کی پوجا کبھی نہ چھوڑیں گے، اور اگر تو سچا ہی ہے تو عذاب لے آ، ہمیں اس کا کوئی ڈر نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ جواب سن کر مایوس ہو گئے، بڑے ہی غم کے ساتھ اللہ سے گڑ گڑا کر عرض کیا، اللہ جب میں اپنی قوم والوں کو اسلام کی طرف بلاتا ہوں تاکہ وہ اپنی زندگیاں بنا اور سنوار سکیں تو وہ مجھے سن کر نہیں دیتے، کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، بہتر ہے بے توجہی کے لیے اپنے اوپر کپڑے ڈال لیتے ہیں، اپنے کفر پر جمے رہتے ہیں، اب میں کیا کروں؟ بہت مجبور ہو گیا ہوں، اب تو تیرا عذاب آ ہی جانا چاہیے، انہیں تباہ کر دے، ان کا سب کچھ ختم کر دے۔ حضرت نوح کی دعا سے پھر اس قوم پر اکال پڑ گیا، یہاں تک کہ ان کی نسل کی بڑھوتری کا سلسلہ ہی بند ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل نے ساج کے پیڑ بونے کا حکم دیا اور 20 برس میں اسے کافی مضبوط کر دیا۔ پھر اللہ ہی کے فرمان پر حضرت نوح نے اس کی لکڑی سے کشتی بنانی شروع کر دی۔ کافر پہلے تو نوح علیہ السلام کو ستاتے رہے، جب کشتی بننے لگی تو یہ مذاق بنانے لگے، کہتے ہیں، اے نوح اب تم نبی کے درجے کو پہنچنے کے بعد بڑے کب سے ہو گئے ہو؟ کیا پیغمبری کے کاموں سے تھک گئے ہو؟
کشتی تو بناتے ہو پر پانی کہاں ہے جس میں یہ کشتی چلے گی؟ کیا یہ خشکی پر چلے گی؟ حضرت نوح کہتے ہیں تم اپنے عمل کے نتیجوں سے غافل ہو، عاقبت میں تم پر کیا بیتے گی اسے سمجھ نہیں رہے ہو، اس لیے تم کیا سمجھو ان باتوں کو۔ پھر حضرت نوح نے کشتی تیار کر لی، بہت مضبوط کشتی، تختوں کے ہر جوڑ پر قیر کا تیل لگا دیا اور اللہ کے حکم سے ساز کے تختوں کا تابوت حضرت آدم کی ہڈیوں کے لیے بنایا گیا۔ پھر جبرائیل نے ہر جنس کے جانور جو زمین پر تھے ان کو حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جمع کیا۔ انہوں نے ان چرندوں، پرندوں اور درندوں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں چڑھایا۔ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے 82 مسلمان بھی کشتی پر سوار ہو گئے۔ جب پوری تیار ہو گئی تب اللہ کا عذاب آنا شروع ہوا، بھیانک عذاب، تنور کے فوارے کی طرح پانی بہنا شروع ہو گیا، بارش کا پانی الگ، پوری زمین میں پانی ہی پانی بھر اٹھا۔ حضرت نوح کی کشتی سمندر کی طرح ڈھانٹ مارتے ہوئے اس پانی میں تیرنے لگی۔ کافر بھاگ بھاگ کر ادھر ادھر پناہ لینے لگے لیکن انہیں پناہ کہاں ملتی۔ کشتی پر سوار نہ ہونے والوں میں حضرت نوح کی بیوی اور ان کا بیٹا کنعان بھی تھا۔ پوچھا اب کیا کرو گے؟ بولا پہاڑ پر پناہ لے لوں گا، اس کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ حضرت نوح نے صاف صاف بتا دیا۔ اسی بیچ پانی کی ایک زوردار موج آئی اور اسے ڈبا دیا، وہ بچ نہ سکا۔ حضرت نوح کو رحم آ گیا، دعا مانگی، خدا بند یہ بیٹا میرے اہل گھر والوں میں سے ہے، تو اپنا وعدہ پورا کر۔ حکم ہوا کہ اہل بے ہے جس کے عمل بھلے ہوں، بد عمل نا اہل ہے۔ 40 دن تک زوروں کی بارش ہوتی رہی، زمین کے اندر سے پانی ابلتا رہا۔ کشتی پر سوار لوگوں کے علاوہ انسان، عمارتیں، باغ، پیڑ پودے سب ڈوب گئے۔ کشتی پر سوار لوگ بھی گرجے، اللہ پر ایمان رکھتے تھے، اس کی رحمت کی امید ہے رکھتے تھے، پھر بھی کبھی پریشان ہو جاتے کہ کشتی ڈوب نہ جائے۔ انہیں تسکن دینے کے لیے حکم ہوا کہ بسم اللہ مجریہا و مرساہا، جو کوئی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی تمام مشکلوں کو حل کرے گا۔ بہرحال کشتی پر سوار لوگ بچ گئے، طوفان رک گیا، پانی کھسک گیا۔ جب کشتی سے اترنے کا وقت آیا تو حضرت نوح نے کوے سے فرمایا جا اور پانی کی حالت معلوم کر کے جلد آ۔ کوا گیا لیکن مردار خانے کے چکر میں جلدی لوٹ کر نہ آیا۔ وہ بھول گیا کہ اللہ کے پیغمبر نے کیا کہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کر دی اور کہا وہ ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا ہو کر رہ گیا، مردار خانہ اس کا مقدر ہو گیا۔ اس کے بعد کبوتر کو بھیجا گیا، وہ زیتون کے پتوں کو ساتھ لے کر واپس ہوا۔ تب حضرت نوح نے سمجھا کہ پیڑوں کے سر پانی سے باہر آ چکے ہیں، اب کبوتر کو ہی پانی کی خبر لانے کے لیے روز بھیجا جانے لگا۔ ایک دن کبوتر کے پاؤں میں کیچڑ لگی ہوئی پائی گئی تو یقین ہو گیا کہ اب عذاب کا دور ختم ہو گیا ہے۔ کبوتر کے حق میں دعا کی، وہ سب کے لیے پیارا ہوگا۔ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ میں پہاڑی پر کشتی کو قرار دوں گا اور سب کشتی والوں کو اس پہاڑ پر اتار دوں گا۔ آخر کار جودی پہاڑ پر کشتی رکی، وہیں سب اترے اور ایک گاؤں آباد کر دیا گیا۔ بہت دنوں کے بعد یہ گاؤں بھی وبا کا شکار ہو کر ختم ہو گیا۔ صرف بچے حضرت نوح اور ان کے 3 بیٹے حام، شام اور یافس
پھر حضرت نوح کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت رکھی کہ 40 برس کی مدت میں ہزاروں شہر آباد ہو گئے۔ پھر حضرت نوح نے سیریا، فارس کے جزیرے، خراسان اور عراق کے علاقے کا نگراں شام کو بنایا اور پشچمی علاقے حبس اور سنگھ خام کے ذمے کیے، چین، ترکستان وغیرہ یابس کے حوالے کیا۔ ایک دن جبرائیل اور حضرت اسرائیل نے حضرت نوح سے پوچھا، ایک لمبی عمر پانے کے باوجود تم نے اس دنیا کو کیسا پایا؟ کہا، دھوئیں جیسا کہ ایک جگہ سے چل کر دوسری جگہ سے نکل آیا۔ جب حضرت نوح بیمار ہوئے اور اسی میں انتقال فرمایا، بیٹوں نے آپ کو بیت المقدس میں دفن کیا۔ باپ کے مرنے کا غم بیٹوں پر بہت تھا۔ حضرت نوح کو آدم ثانی، شیخ الانبیاء اور نبی اللہ بھی کہتے ہیں۔ وہ سچے پیغمبر تھے، اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچاتے اور اس کی عبادت ہمیشہ لگے رہتے۔ وہ دن میں 300 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ طوفان کے موقع پر جب کشتی میں لوگ سوار تھے تو کشتی والوں کو بدبو اور گندگی سے بڑی زبردست تکلیف ہو رہی تھی، کوئی حل سمجھ میں نہ آتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اس مصیبت کو دور فرما۔ حکم ہوا کہ تم اپنا ہاتھ ہاتھی کے پیٹ پر رکھو، پھر ہمارا کرشمہ دیکھو۔ حضرت نوح کے ہاتھ پھیرتے ہی ایک سور پیدا ہو گیا اور کشتی کی سب گندگی اس نے کھا کر دور کر دیا۔ اس طرح وہ لوگ چوہے سے بھی پریشان تھے۔ اللہ کے حکم سے حضرت نوح نے جیسے ہی شیر کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، خدا کی شان سے بلی نکل کر انہیں کھا لیا۔ حضرت نوح کے بعد پھر دھیرے دھیرے لوگ اصل راستے سے ہٹتے گئے اور گمراہ ہوتے چلے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود کو پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ قوم میں سدھار لایا جا سکے۔ دوستو، بھاگ 1 آپ کو پسند آیا ہوگا۔ جلد ہی آپ کی خدمت میں حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں بھاگ 2 لے کر حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔